أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا دیا تھا. کأنہ ظلتوں، گویا کہ وہ ان پر سایہ ہے. وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا. انہ واقع بہم، کہ وہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ان سے کہا گیا کہ پکڑ لو، لے لو جو کچھ ہم نے تورات تم کو دی ہے پوری طاقت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو احکام اس میں ہیں ان کو یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. میں نے بار بار یہ بات یہاں عرض کی ہے کہ قرآن کریم واقعات کو اس کی واقعی تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرتا، واقعی ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کرتا. واقعی ترتیب کا مطلب جو واقعہ جیسا پیش آیا اس ترتیب کے ساتھ قرآن واقعہ بیان نہیں کرتا. البتہ سورہ یوسف کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اسی لیے اس صورت کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا احسن القصص، کہ یہ واقعہ تمام واقعات میں بہترین ہے اور خوبصورت واقعہ ہے. تو قرآن کا مقصد واقعے سنانا نہیں ہے، ان واقعات کے پیچھے چھپی ہوئی نصیحت اور عبرت، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. یہاں جو واقعہ اس آیت میں ذکر کیا گیا، سورہ بقرہ میں بھی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر جب آئے کوہ طور سے، تو ان لوگوں نے تورات کی آیتوں میں جو احکام دیکھے تھے، ان احکام میں دیکھا کہ اس میں بڑی شدت ہے. شدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام سخت رکھے ہوں. طبیعت کے خلاف جو چیز نظر آتی ہے وہ انسان کو مشکل نظر آتی ہے. جو چیز طبیعت بن جائے پھر وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اصل کسی حکم کی شدت، اس کا تعلق حکم سے نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے والے کی فطرت اور اس کی طبیعت سے جڑا ہوتا ہے. یہ بہت نازک بات ہے کہ ہم دین کے احکام کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے، دین کے معاملے میں بڑی سختی ہے، جبکہ معاملہ دین کا تو سب سے آسان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کو دی، قرآن میں اس کو ذکر کیا فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کو دی ہے وہ تمام انسانوں کو ایک ہی فطرت پر پیدا کیا، اور وہ فطرت کیا ہے؟
اپنے خالق اور معبود اور اپنے پیدا کرنے والے کی مان کر زندگی گزارنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، ورنہ جو لوگ پیدا کرنے والے کا انکار کرتے ہیں وہ فطرت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے قدرت کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، فطرت کو انگریزی میں کہا جاتا ہے نیچر، انسان کا نیچر، اور نیچر قدرت کو بھی کہتے ہیں۔ خداوند قدوس نے جو عالم میں چیزیں بنائی ہیں، آسمان، زمین، اور پھر ان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچر ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ آسان حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بھائی فطری بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی فطرت انسان کی اصل احکام کو آسان اور سخت محسوس کرنے میں رول ادا کرتی ہے۔ اس سے ایک بات یاد آئی، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب کا مطلب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بزرگوں میں ان کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ بہت درویشانہ زندگی گزارتے تھے، یعنی ان کی زندگی میں کوئی خاص رکھ رکھاؤ نہیں تھا، تھے بڑے عارف، اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام پر رکھا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اکابر جن کی طرف پوری دنیا کا رجحان تھا، پوری دنیا جن بزرگوں کے علم اور ان کے تقوی اور بزرگی کو تسلیم کرتی تھی، وہ سارے بزرگ ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ جیسے حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الملت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا شاہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کے ساتھیوں میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کے والد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دارالعلوم کے بانیوں میں ایک نام آتا ہے حضرت حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں جن کی علمی خدمات بھی دنیا جانتی ہے اور جن کا دبدبہ پورے عالم میں ہے، وہ ان کے پاس جھکتے تھے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو اپنے شیخ حاج میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت میں بھیجا۔ یہ خود بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے، صاحب کشف و کرامات، اور لوگوں کو چہرہ دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے، یعنی اتنی بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ماضی قریب میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ بات تھی کہ ان کی مجلس میں اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھ جاتا جو سود خور ہوتا تو حضرت فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، سود کھاتے ہیں اور ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بصیرت ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگوں کا دل روشن کیا ہوا ہوتا ہے، وہ چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ چہرہ گناہگار کا ہے یا یہ کہ یہ چہرہ اللہ والے کا ہے۔ ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم غلطی کھا جاتے ہیں۔ معصوم چہروں کو ہم بہت یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اور کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں بظاہر درست لیکن حقیقت میں بڑے اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ کے پاس پہنچے تو ایک دن پہلے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دکھا کر اشارہ کیا تھا کہ تم ان سے جڑ جاؤ۔ تو اس طرح سے حضرت حاجی صاحب پہنچے تھے، اور تعلیم کے اعتبار سے کوئی خاص سند ان کے پاس نہیں تھی، کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھے، بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ حاجی صاحب نے 7 کتابیں لکھی چھوٹی چھوٹی۔ ایک کتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ حضرت یہ آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے شیخ کی کتاب ہے۔ تو حضرت نے وہ کتاب ایسے لی، 2-3 صفحے پلٹے، اور وہ جو مسجد میں
گرم پانی کرنے کے لیے جو انگیٹھی لگائی جاتی تھی، یو پی وغیرہ میں آج ماحول ہے، سردیوں کے موسم میں لوگ مسجد میں لکڑی کا چندہ دیتے ہیں کہ لا کر کے لکڑی ڈال دیتے ہیں تاکہ سردیوں میں فجر میں آنے والوں کے لیے گرم پانی کا انتظام ہو۔ تو وہ لکڑی چمنی بنی ہوتی تھی، اس میں لکڑی ڈالتے تھے، نیچے نلکا ہوتا تھا، اس میں گرم پانی آ جاتا تھا۔ تو حضرت مسجد کے صحن میں کھڑے تھے، وہ کتاب آپ نے دیکھی اور سیدھے اس کو اس چمنی میں ڈال دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو آپ کے شیخ کی کتاب ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے حاجی صاحب سے دل کی دنیا سدھارنے کے لیے رجوع کیا ہے، علمی معاملات میں رجوع نہیں کیا ہے۔ تو یہ مقام ان کا ایک طرف یہ تھا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب کو خط لکھا تھا۔ حاجی صاحب 1857 کی جد و جہد آزادی کے بعد چلے گئے تھے مکہ مکرمہ، اور وہیں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ بلکہ اس جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار حاجی صاحب ہی کا تھا۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے شاگردوں میں مریدین میں تھے۔ تو حضرت جب مکہ پہنچ گئے تو تھانہ بھون میں رہتے تھے، پیدائش وہیں کی تھی۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب تک حضرت یہاں تھے تو باضابطہ ملاقات کے لیے جاتے تھے، اور جب حضرت وہاں پہنچ گئے تو ادھر حضرت گنگوہی کا عالم کیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ حدیث کے اتنے بڑے استاذ کہ ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب جو جماعت کے بانی ہیں تبلیغ کے، یہ سب ان کے شاگرد ہیں حضرت گنگوہی کے۔ تو جب حضرت وہاں پہنچ گئے مکہ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک مرتبہ خط لکھا، اور پھر اس کے بعد بہت دن تک حضرت گنگوہی کی طرف سے کوئی احوال کی خبر نہیں پہنچی۔ احوال سنانے پڑتے ہیں کہ بھئی میری عبادتیں برابر ہو رہی ہیں، نمازیں برابر ہو رہی ہیں۔ تو حاجی صاحب نے خط لکھا اپنے مرید کو کہ بھئی بہت زمانہ ہو گیا، آپ کے احوال کی خبر نہیں ہے۔ تو حضرت نے اسی خط کے پیچھے جواب لکھا کہ حضرت کیا بتاؤں، مجھ بے حال کا کیا حال پوچھتے ہو۔ کیا فرمایا؟ مجھ بے حال کا کیا حال لکھوں، بس 3 چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اب مجھے قرآن و حدیث کی آیتوں اور روایتوں میں، قرآن کی آیتوں اور حدیث کی روایتوں میں کوئی ٹکراؤ محسوس نہیں ہوتا۔ دوسرے فرمایا کہ اب میرے پاس تعریف کرنے والے اور برائی کرنے والے کا کوئی اثر نہیں ہوتا میرے دل پر۔ کوئی منہ پر یا پیچھے کتنی تعریف کر دے اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور کوئی کتنی برائی کر دے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسرے فرمایا کہ عبادتیں عادت بن چکی ہیں۔ کیا فرمایا؟ عبادت عادت بن چکی ہے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو جواب کو پڑھ کر کے 3 جملے ارشاد فرمائے کہ رشید احمد، آپ کو یہ تینوں چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی یہ تو اخلاق نبوت کا حصہ ہیں، صفات نبوت کا حصہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ آیات اور روایت میں کوئی تعارض محسوس نہیں ہوتا، کوئی ٹکراؤ محسوس نہیں ہوتا، یہ کمال علم کی دلیل ہے۔ کمال علم کی دلیل ہے، یعنی آپ کو اللہ نے اتنا علم دے دیا کہ آپ قرآن کی آیتوں اور روایتوں میں کوئی ٹکراؤ محسوس نہیں کرتے۔ بظاہر کہیں کوئی آیت کسی آیت کے مخالف نظر آئے تو جواب آپ کو فوراً سلجھ جاتا ہے، سوجھ جاتا ہے۔ دوسرے فرمایا کہ تعریف کرنے والے اور مذمت کرنے والے کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ کمال اخلاق کی دلیل ہے کہ اب آپ کو اپنے تعریف کرنے والے سے دل موٹا نہیں ہوتا، برائی کرنے والے سے دل چھوٹا نہیں ہوتا، اور کمال اخلاق بھی نبوت کی صفات میں سے ہے۔ تیسرے فرمایا کہ عبادتیں عادت بن گئی۔ فرمایا کہ یہ کمال تقوی کی دلیل ہے کہ نماز کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہوتا ہے میرے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، جب تک نماز نہ پڑھ لوں، عبادت نہ کر لوں، میرے طبیعت کو سکون نہیں ملتا۔ تو اس میں جو تیسری بات تھی وہ ہے طبیعت اور فطرت۔
انسان جب اپنی طبیعت کو ایسے بنا لیتا ہے، فطرت کو ایسے تیار کر لیتا ہے کہ شرعی احکام اس پر بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ دین بہت آسان ہے۔ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلنے والے اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں۔ نماز چھوڑنے والا، روزہ چھوڑنے والا، حرام و حلال کی تمیز ختم کر دینے والے یہ کہتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے۔ تو یہ حدیث کا صحیح مطلب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی طبیعت کو، فطرت کو ایسے تیار کر لیا کہ ان کے لیے اب دین پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی عادت کے طور پر کوئی کام کر رہا ہو، اور عادتاً کوئی کام کرنے والے کو مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہاں ان لوگوں کو فطرت چونکہ ان کی بگڑی ہوئی تھی، احکام تورات ان کو بڑے مشکل نظر آتے تھے، مشقت محسوس ہوتی تھی تورات کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اپنی قوم میں، قوم نے جب آیتیں دیکھیں اور احکام دیکھے تو ان لوگوں نے عمل کرنے سے کوتاہی شروع کر دی، کہنے لگے کہ یہ کیا، یہ تو اور مسئلہ ہو گیا۔ اس لیے کہ مانا انہی لوگوں نے مانگا تھا نا کہ اللہ ہمیں کوئی زندگی گزارنے کا قانون اور ضابطہ بتائیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ابھی ہم پڑھے ہیں اس کو، ہم جب تک تھے فرعون کے قلمرو میں تو فرعون کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اب ہم آزاد ہیں تو ہمیں کوئی قانون ہونا چاہیے۔ تو ان کے مطالبے پر تورات دی گئی۔ اب جب تورات دی گئی تو یہ قوانین اور یہ احکام ان کو مشکل نظر آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین گئے، طور کا جو پہاڑ تھا، کوہ طور، اس کو اکھاڑا زمین سے۔ ظاہر ہے کہ پہاڑ جو ہوتے ہیں اوپر جتنا نظر آتا ہے تقریباً زمین میں بھی اتنا ہی دھسا ہوتا ہے۔ تو پہاڑ کو اٹھایا۔ پہلے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم یہ وعدہ پڑھ کر آئے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے اندر وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، وعدہ لیا تھا ہم نے تم سے کہ عمل کریں گے، اور اس کے باوجود تم نے عمل نہیں کیا تو پھر تم پر ہم نے کوہ طور کو اکھاڑ دیا۔ جبرائیل امین گئے اور جا کر کے انہوں نے پہاڑ کو ہی اس کی بنیادوں سے اکھاڑ دیا۔ بنی اسرائیل جس زمین پر رہتے تھے اس زمین کا جو رقبہ تھا 3 میل چوڑا اور 3 میل لمبا، پہاڑ بھی اتنا ہی تھا۔ اکھاڑ کر کے پہاڑ کو ان کی بستی پر اس طرح کھڑا کر دیا، گویا کہ وہ پورے پہاڑ نے اس پوری بستی کو اپنے سائے میں لے لیا۔ جیسے بادل سایہ کرتا ہے تو روشنی چلی جاتی ہے، ایسے ہی وہ پہاڑ ان کی بستی پر آ گیا بالکل قریب۔ یہ پہاڑ اٹھانے کی ذمہ داری جبرائیل کی تھی، اسی لیے یہودیوں کو جبرائیل سے بہت شکایت ہے۔ پہلے پارے میں اللہ نے ذکر کیا نا، من کان عدوا لجبریل، کون ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے؟ یہی یہودی۔ اس لیے کہ جتنے عذاب دنیا میں آئے سب کے پیچھے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ہم نے جبرائیل کو صرف انبیاء تک پیغام لانے والا فرشتہ سمجھا۔ انبیاء تک پیغام لانا بھی ان کی ذمہ داری تھی، اور نبیوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے قوموں پر عذاب لانا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ یعنی پورے انبیاء والے معاملے میں جبرائیل ہی بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے اللہ کی طرف سے۔ طور، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو جو پٹخ دیا گیا، جبرائیل علیہ السلام تھے اٹھانے والے، اس کو بھی بستی کو اکھاڑ دیا تھا دنیا سے ہی، اور اکھاڑ کر کے اس کو پلٹ دیا۔ تو یہ پہاڑ، طور کے پہاڑ کو اٹھانے والے بھی حضرت جبرائیل امین تھے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اس کو اللہ یہاں بیان فرماتا ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو کھینچ کر اکھاڑا، فوقہم، ان کے سروں پر، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ پہاڑ سائے کی طرح تھا، سائبان، وظنوا انہ واقع بہم، اور ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، پڑنے والا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کیا کہا کہ اے لوگو، میری قوم، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو،
لے لو احکام تورات۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ عمل کرنے کے لیے تو سختی کی گئی، تو ان لوگوں نے پہاڑ کو دیکھ کر بھی یہ بدمعاشی کی کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو جب پہاڑ بالکل گرنے کے قریب محسوس ہوا تو کہنے لگے ہاں ہم مانتے ہیں، سمعنا واطعنا، اور سجدے میں گر پڑے۔ کیسا سجدہ کیا؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زمین پر اس طرح سے سجدے میں گر پڑے، بایاں رخسار، بایاں گال جو تھا اس کو زمین پر لگایا، دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے۔ شرارت دیکھو، سجدہ کرنا تھا تو سیدھا سجدہ کرتے، لیکن نہیں، چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے دیکھتے رہتے ہیں نا، امام کو اٹھے کیوں نہیں، امام صاحب اٹھے نہیں اٹھے، تو اس طرح سے ایک گال انہوں نے زمین پر رکھی اور ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں ثناء اللہ پانی پتی، آج بھی یہودیوں کے سجدے کی علامت یہی ہے کہ وہ دایاں گال ہی لگاتے ہیں زمین پر، دایاں بایاں، اور دیوار گریاں پر جب جا کر روتے ہیں تو وہاں بھی اس طرح بائیں گال کو دیوار پر لگا کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ قاضی صاحب نے لکھا، یہ ان کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا پہاڑ گرنے والا ہے تو سجدے میں گر پڑے اور گر کر کے کہا کہ ہاں ہم عمل کریں گے، مگر عمل نہیں کیا۔ فوراً جیسے ہی پہاڑ ٹلا تو ان لوگوں نے عمل سے انکار کر دیا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی جو احکام اس میں بھیجے گئے ہیں ان پر عمل کر لیا کرو اور ان کو اختیار کرو، یاد رکھا کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے۔ یہ آیت واقعے کے درمیان کی ہے۔ اب تک جتنے واقعات ہم سنے ہیں، پڑھے ہیں، یہ بیچ والا قصہ ہے۔ جب کتاب لے کر کے آئے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے عمل سے انکار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے من و سلوہ ان کو دی۔ پھر اس کے بعد یہ ملک شام کی طرف چلے، اریحہ نامی بستی میں ان کو داخل ہونا تھا۔ یہ سب بعد کے واقعات ہیں، یہ درمیان والا قصہ تھا، اللہ نے اس کو یہاں ذکر فرمایا۔ اب چونکہ تذکرہ چل رہا ہے کس چیز کا؟ وعدے کا، میثاق۔ اب یہاں ایک اعتراض جو سطحی ذہن کے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ یہی تو ہم آیت پڑھتے ہیں کہ بھئی لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، زبردستی تو دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کروایا جا سکتا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سر پر ڈال کر کہتا ہے عمل کرو، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو حکم ملا آپ کا کام ہے بات کا پہنچانا، وہ عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو ان دونوں میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹکراؤ ہے۔ ہماری شریعت میں قرآن کی ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ آگے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ دو طبقے الگ الگ اللہ نے بیان کر دیے۔ تو پھر یہ زبردستی عمل کیوں کروایا گیا تورات پر، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں؟ تو ان دونوں آیتوں کو ایک دوسرے کے مقابل سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ آیت جس میں اللہ نے یہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس آیت کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، کافروں سے ہے۔ یعنی کوئی کافر زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، تلوار کی بنیاد پر حکومت کے دباؤ میں کسی کافر کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آیت لا اکراہ فی الدین کافروں سے متعلق ہے، ایمان والوں سے متعلق نہیں ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہاں پر یہ ایمان والوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو حضرت موسیٰ کو مان لیا تھا، تبھی تو ان کے ساتھ نکلے تھے فرعون کے ساتھ دربار سے۔ تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ، درخواست کی ہمارے لیے بھی معبود کی کوئی شکل بناؤ، تو ان کے ذہن میں معبود تھا اور وہ اللہ کی ذات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود جب عمل سے انکار کیا گیا تو اب سزا تو ہماری شریعت میں بھی ہے، اسلامی شریعت کے اندر بھی۔ جو بندہ کلمہ توحید پڑھ کر کے، کلمہ شہادت کا اقرار کر کے ایمان میں آ جائے گا، اگر وہ ایمان لانے کے بعد عمل میں کوتاہی کرے گا تو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کسی مسلمان نے چوری کر لی اور اسلامی حکومت ہے، اسلامی عدالت ہے، قرآن کا نظام ہے، تو چوری کا ثبوت ملنے کے بعد ہاتھ کٹیں گے کہ نہیں کٹیں گے؟ وہاں یہ آیت نہیں پیش کی جا سکتی لا اکراہ فی الدین، بھائی دین میں تو زبردستی نہیں ہے۔ ارے بھائی اس نے وہ مرحلہ ختم کر دیا، وہ ایمان میں داخل ہو چکا ہے، اب تو نکالم من اللہ، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالم من اللہ، سزا ملے گی اس کو، تعزیرات اسلامیہ قائم ہوں گی اس پر۔ شادی شدہ مرد نے زنا کر لیا، عورت نے زنا کر لیا، اور گواہوں کی موجودگی میں یا اقرار کے ساتھ اس کا زنا ثابت ہو جائے تو ایسے شخص کو پھر پتھر مار کر قتل کیا جائے گا۔ یہاں یہ آیت نہیں پیش کی جا سکتی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ یہاں تو سزا متعین ہے۔ ایک عورت پردہ نہیں کرتی، ایک مرد پردے کا لحاظ نہیں کرتا، وہ یہ آیت پڑھ کر کے نہیں بچ سکتا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم ہی کافروں سے متعلق ہے۔ اور تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، ایمان والی عورتوں کو حکم ملا کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال کر رکھا کرو، اپنے ماں باپ بھائیوں کے سامنے، ماں کے باپ کے سامنے، جن رشتہ داروں کے سامنے چہرہ دکھانا جائز ہے ان رشتہ داروں کے سامنے سینہ کھلا رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے قرآن نے مستقل اس کا حکم دیا۔ اور غیر محرموں کے سامنے فرمایا نگاہیں نیچی رکھو، تمہارے چہرے پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے اور تمہاری نگاہ کسی مرد کے چہرے پر نہیں پڑنی چاہیے۔ صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں، نابینا تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ایک ام المؤمنین ساتھ میں تھی حضور کے۔ تو جیسے ہی وہ صحابی آنے لگے حضور نے فرمایا کہ تم دونوں اندر چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں کہاں دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا تم بھی نابینا ہو، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا تو کیا تم اسے نہیں دیکھتی؟ تو اتنا سخت حکم ملا ہے، تو یہاں سختی ہوگی، اور یہ جو سختی ہوگی اس سختی کو لا اکراہ فی الدین کی آیت پڑھ کر کے عمل میں اور اس میں سہولت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یہیں سے بہت بڑا مغالطہ لوگ پکڑتے ہیں اور دین شریعت کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے وہ لفظ بہت ذمہ داری سے ادا کیا کہ وہ لوگ جو خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتے ہوئے دین میں کوئی زبردستی نہیں والی آیت استعمال کرتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ کافروں کے لیے وہ حکم تھا، کسی کا گلا پکڑ کر آپ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، لا اکراہ فی الدین، ایمان قبول کر لیا اب دین پر عمل نہیں کرے گا تو سزا ملے گی۔ یہ دونوں میں فرق جب تک ملحوظ نہیں ہوگا اس آیت پر اعتراض باقی رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہم پہاڑ اٹھا کر کریں گے کہ عمل نہیں کرو گے، یہ زبردستی تو ہے بظاہر، بھئی عمل کرو گے کہ نہیں تو پہاڑ گرا دیں گے، تو مرتا کیا نہ کرتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے، تو جب یہ کہہ دیا کہ ہم کریں گے تو یہ زبردستی عمل کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو کروائے گا اللہ، اس لیے کہ تم نے کیا کہا۔ آگے اللہ نے اس آیت کا جواب دیا ہے، وقت ہمارا ہو رہا ہے ورنہ میں اس کو مکمل کر دیتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہمیں یاد دلایا کہ بیٹو تم دین پر عمل کرنے کے معاملے میں ہزاروں چور راستے نکالو، میں نے بہت پہلے تمہاری پیدائش، تمہارے باپ کی پیدائش، ان کے باپ کی پیدائش نہیں، زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد جب آدم کا پتلا میں نے تیار کیا، آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک آنے والے انسان نکل پڑے
میں نے تم سے اس وقت وعدہ لیا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم نے وہاں وعدہ کیا ہوا ہے، تو تم نے تو مجھے رب وہیں تسلیم کر لیا۔ تو لا اکراہ فی الدین کا نام لے کر کے دین پر عمل کرتے ہوئے تم چور راستوں سے بھاگ نہیں سکتے۔ اگلی آیت میں اللہ نے اسی کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے لیے پہاڑ کو دیکھا، تب عمل کی بات کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرح کی سختی تو ہمارے نبی نے نہیں کی، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں فرمائی، بلکہ معاملہ بہت صاف تھا، ایمان لاؤ اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ صاف اللہ نے کہہ دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، مہمان نوازی کے طور پہ تم کو جنت الفردوس عطا کیا جائے گا۔ نزلہ کہتے ہیں مہمان نوازی کو۔ تو ہمارے لیے ایمان اور عمل صالح اتنے آسان ہیں اگر ہماری طبیعت اور فطرت، اگر ہمارا مزاج بن جائے دین کا۔ اسی لیے صوفیہ کی جو محنت ہوتی ہے وہ ظاہر سے زیادہ باطن پر ہوتی ہے، کہ تمہارا قلب دین کی عظمت کو تسلیم کر لے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، رسول اللہ کی سنتوں کی عظمت بیٹھے گی، تو دین پر عمل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ بہت آسانی کے ساتھ وہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مولا آپ نے اپنا بنایا، مہربانی آپ کی، ہم تو اس قابل نہ تھے، یہ قدردانی آپ کی، ہم کون تھے، کہاں تھے، ہماری حقیقت کیا تھی مولا، آپ نے ہم کو اپنا بنایا، ایمان دیا، نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور اتنا خوبصورت دین آپ نے ہم کو دیا جس کا ہر حکم، ہر عمل ہماری اپنی شخصیت کو نکھارنے والا، ہماری اپنی روحانیت کو بنانے والا، ہماری اپنی زندگی کو سنوارنے والا ہے۔ اس لیے بندوں کو ان آیتوں پر گزرتے ہوئے اپنے دین کی قدر اور اپنے نبی کی عظمت اور اللہ کا ہمارے ساتھ جو معاملہ رحم و کرم والا اور فضل و عنایت والا ہے، اس کا ادراک اور احساس ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارے اوپر بھی اس طرح سے پہاڑ اٹھا لیے جاتے اور پھر ہم کہتے کہ ہاں ہم ایمان میں آئے اور پھر ایمان سے نکل جاتے تو معاملہ بڑا بگڑ جاتا۔ اس لیے زندگی کے مسائل میں کتنی ہی مشکلات دین پر عمل کرنے میں کیوں نہ آئے، ہم یہ سوچ لیں، کسی اور کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں میری طبیعت دینی ہے یا میری طبیعت دین کی باغی ہے۔ کسی اور کو فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ رہا ہو، کیا بات ہے، تو جانا ہے کہیں، دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے، عمل کرتے ہوئے ہماری طبیعت آمادہ ہے تو طبیعت محفوظ ہے۔ عمل کرتے ہوئے اگر طبیعت پر بوجھ محسوس ہو رہا ہو کسی بھی حکم پر، چاہے چھوٹی سی سنت ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی سنت، مسواک ایک چھوٹی سی سنت ہے بظاہر، اس پر عمل کرتے ہوئے بھی اگر ہماری طبیعت میں کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہو تو ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ ابھی ہمارا مزاج دینی نہیں بنا، اس لیے کہ ہمارے دین کی پہچان ہماری سنتوں سے ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں سنتیں جتنی ہیں ہم اتنے دیندار ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر سنتیں نہیں ہیں، سنت پر آپ 1 گھنٹہ تقریر کر لیں لیکن عمل میں سنت اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ابھی ہماری حلق سے نیچے نہیں اترا، ہمارے دل کے اندر ابھی اس کی جگہ نہیں بنی۔ ہر بندہ، ہم سب اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ سنتوں کے مطابق ہمارا گھر ہے یا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں کہ بھئی ہماری صبح جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صبح ہوتی تھی اسی طرح ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام، عبادتوں کی میں بات نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 3 حصے فرماتے، ایک حصہ آپ آرام فرماتے، پھر ایک حصہ عبادت کرتے، پھر ایک حصہ آرام فرماتے، پھر اٹھ کر کے آپ نماز فجر کے لیے آ جاتے۔ اور آپ کا سونا وضو توڑنے والا سونا نہیں ہوتا تھا، آپ اگر سو بھی جاتے تو وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ہمارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے آرام سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسی ہوتی تھی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بستر سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ پہلا لفظ حضور کی زبان سے نکلتا اللہ کی حمد کا۔ یہاں کتنے احباب ہیں جو اس کا معمول کرتے ہیں؟ کتنوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا حضور نے کہ اگر تمہارے گھر میں پانی برتنوں میں بھرا ہوا ہو تو اپنے ہاتھ کو اس بھرے ہوئے پانی میں نہ ڈالو، فَإِنَّهُ لَا تَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا کہ وہ بندہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری وہ نہیں جانتا۔ انسان بے خیالی میں رات میں نیند میں اپنے ہاتھ کہاں کہاں لگا رہا ہے بندہ نہیں جانتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صبح اٹھتے ہی وہ اپنا ہاتھ لے جا کر کے پانی میں نہ ڈالو، اگر ہاتھ پر ناپاکی ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس چونکہ برتنوں میں پانی بھرا ہوا تو نہیں ہوتا، لیکن نلکے میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اب یہ مسئلہ اتنا شدت والا تو نہیں رہا، لیکن جس ہاتھ سے ہم نے نل کھولا پانی سے اس کو دھو دینا چاہیے، اس پر عمل ہونا، یہ سنت کی نیت سے۔ سنت باقی ہے، شکل بدل گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو ناپاک ہونے سے بچاؤ تو اس کی علت محفوظ ہے ابھی، تو اگر ہم نے نل کھولا سیدھے ہاتھ سے تو فوراً پانی سے اس کو پاک کر لینا چاہیے، حضور نے فرمایا یہ سنت ہے۔ تو اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں بطور معیار کے قائم کرنا ہے۔ اگر ہے تو ہم دیندار مزاج والے ہیں، نہیں ہے کتنے ہی ہم پگڑی باندھ لیں، کتنے ہی ہم عطر ٹھوپ لیں، کتنے ہی ہم سرمے سے آنکھیں کالی کر لیں، مزاج میں سنت نہیں ہے اور مزاج میں دینداری نہیں ہے۔ ہماری مجلسیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں کیسی ہوتی تھیں؟ حضور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کیسے فرماتے تھے؟ کوئی صحابی کس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، حضور اس کو سمجھاتے تھے کہ یہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صفائی کا مزاج دیا تھا، نہانے کی ترغیب دیتے تھے حضور، معطر رہنے کی ترغیب دیتے تھے حضور۔ ہمارے اندر گندگی، ہفتہ بھر ہم نہیں نہاتے، ٹھیک ہے نہ نہاؤ، لباس تو تبدیل کر لو۔ نماز کے لیے لوگ آتے ہیں، دونوں جیبوں پر ہاتھ کے میل کا اتنا گندا نشان پڑا ہوتا ہے، اسی حال میں مسجد میں آ گئے۔ ٹوپی انتہائی میلی کچیلی، اسی حال میں مسجد میں آ گئے۔ کالر پر گردن کے میل کے ہزاروں نشان پڑے ہیں، اسی حال میں مسجد میں مجلس میں آ گئے۔ گھٹنوں پر پسینے کے نشان پڑے ہیں اور مسجد میں مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ہے ہمارے لیے۔ فرمایا نظافت اور طہارت اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے، اور آدھا دین اسی میں آدمی کا ہے۔ جس کے مزاج کے اندر گندگی ہو، آپ 1000 مرتبہ سمجھا لیں فرق نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن نے جو رہنمائی کی، جو تربیت کی، وہ اصل ہماری روح کی تربیت کی۔ ہماری روح کو سدھارتا ہے قرآن، سمجھاتا ہے کہ تم کو کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ ہم اس کے لیے عملی نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فطرت سے میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، صبح سے شام تک کے معاملات میں ہمارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ اگر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر ہمارا مزاج ابھی دینی نہیں بنا، مزاج دینی نہیں بنا، اور اگر مماثلت پائی جاتی ہے تو پھر ہمارا مزاج دینی بن رہا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کا چونکہ مزاج نہیں بنا تھا، اس لیے ان کو احکام شریعت مشکل نظر آتے تھے۔ آسان لفظ ہے، ہمیں دین کا حکم مشکل نظر آتا ہے تو ہمارا دین کا مزاج ابھی نہیں بنا۔ اگر دین پر عمل آسان نظر آتا ہے تو دینی مزاج ہمارا بن چکا ہے۔ یہ ایک معیار اور آئینہ ہمیں یہ آیت دکھاتی ہے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ پاک نے وہ عہد الست جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد لیا ہے، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا مزاج اپنی شریعت کے مطابق بنانے اور ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے اتوار آپ سب حضرات کے لیے